بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے. اس آیت میں نکاح کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خصوصیات کا بیان فرمایا ہے. بہت سے احکامات اور مسائل ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ ہی کے لیے وہ جائز ہیں، امت کے لیے جائز نہیں ہیں. چنانچہ ان میں سے چند نکاح سے متعلق یہ احکامات بھی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا. آیت نمبر 50 میں 5 خصوصیتیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں جو کہ عام ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی امتیازی شان ہے اور آپ ہی کی خصوصیات ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب ہے لفظ نبی سے، گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی امتیازی شان ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو کچھ خصوصی رعایتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ نبی اور پیغمبر آسانی کے ساتھ اپنا جو فرض منصبی ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو بخوبی انجام دے سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں اللہ پاک نے مراعات بخشی، جو رعایات دی ہیں، ان میں اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن. یہ پہلی خصوصیت ہے آپ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے وہ ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں.
اب یہاں ہم کہیں گے کہ مہر جو اگر دے دی جاتی ہیں تو وہ تو سب کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زائد آپ کی بیویاں تھی. 4 سے زائد ون ٹائم کے اندر آپ کی بیویاں تھی، آپ نکاح کر چکے تھے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. عام ایمان والا 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا ایک ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ 4 سے زیادہ بیویاں اس وقت موجود تھی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے کہ 4 سے زائد بیویاں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نبی کے گھر میں ہو سکتی ہیں، عام امتی کے گھر میں نہیں. امتی کو صرف 4 تک کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ حلال صرف آپ کے لیے ہے. دوسری بات یہاں کیا معلوم ہوئی؟ آتیت اجورہن، جن کا آپ مہر دے چکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسی بھی بیویاں ہوں گی جن کا مہر آپ نے نہیں دیا ہوگا اور وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی. صرف وہ بیویاں حلال ہوں گی جن کا مہر دے چکے، یہ مطلب نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ مہر فوراً ادا کر دیا جائے، کیونکہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے امت کو کہ آپ نکاح کے فوراً بعد مہر ادا کر دیا کرتے تھے، اس میں دیر نہیں کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ اگر اپنے ذمے کسی کا کچھ بھی دینا ہے، کوئی قرض ہے اور مہر بھی ایک طرح سے وہ قرض کی طرح ادائیگی اس کی ضروری ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی میں بالکل دیر نہیں کیا کرتے تھے، فوراً اس کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے. مہر کے معاملے میں ہمارے یہاں چونکہ بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بڑی تاخیر کر دیتے ہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم مہر نہیں دیتے. حالانکہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں مہر معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مہر کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اور بعض تو ناسمجھ ہمارے ایسا کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، ادھر وہ چارپائی کے پاس جا کے معاف کراتے ہیں. جو دنیا سے جا چکی، جو اب سن نہیں سکتی آپ کی بات، جو اب ہل نہیں سکتی، اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتی، اس سے جا کے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو. تو یہ بڑی ایک کوتاہی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، آپ کی جو عادت شریفہ رہی، وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ مہر کے معاملے میں عجلت سے کام لیں، جلد بازی سے کام لیں، تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے مہر ادا کر دیا کریں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے امت کو یہ سنایا کہ میرا نبی تمام بیویوں کا مہر ادا کر چکا، کسی بھی زوجہ کا مہر ذمے میں باقی نہیں ہے. تو اس پہلے حکم کے اندر یہ خصوصیت آپ کی ہمیں معلوم ہوئی کہ 4 سے زائد بیویاں آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، امتی نہیں رکھ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مکمل آپ کا اتباع ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس بات کو بڑھاوا دیں اپنے یہاں کہ مہر کی ادائیگی جلد از جلد کر دیا کریں، اس کے اندر تاخیر نہ کیا کریں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے اگر کوئی فی الحال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، یا جو چیزیں آپ سونے کی کوئی چیز بنوا رہے ہیں، کوئی سیٹ بنوا رہے ہیں اور منہ دکھائی آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ مہر میں دے دیں اور واضح کر دیں، اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہ مہر کا حصہ ہے. خیر، اور دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جو باندیاں، یعنی کہ باندیاں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جس کے آپ مالک ہیں. تو ملکیت میں تو باندیاں ہی ہوتی ہیں، بیویاں تو ملکیت میں نہیں ہوتی، چونکہ بیویاں تو آزاد ہوتی ہیں.
باندیاں وہ کسی کا مال ہوتی ہیں جس کی وہ ملکیت میں، جس کی ماتحتی میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو باندیاں ہیں آپ کے پاس وہ ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اب یہاں بظاہر کوئی خصوصیت نہیں نظر آ رہی، لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اس میں خصوصیت ہے کیونکہ آپ کی جو باندی ہے، مثلا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ازواج مطہرات کی طرح، آپ کی بیویوں کی طرح آپ کی وفات کے بعد امتی کے لیے حلال نہیں. جیسے آپ کی وفات کے بعد کوئی امتی آپ کی کسی بھی زوجہ سے، کسی بھی بیوی سے، امہات المومنین میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جو باندی آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، وہ کسی اور کی، اب کوئی اور اس کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ صرف آپ کے لیے حلال ہے. دوسری بات، آپ کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی بادشاہ آپ کو کوئی ہدیہ بھیجے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ورنہ عام امت میں جو امیر المومنین ہوتے ہیں وقت کا جو خلیفہ ہے، اگر اس کو کوئی بادشاہ ہدیہ بھیجے تو اس ہدیے کو وہ امیر المومنین اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ بیت المال میں جمع کرنا ہوگا، اور بیت المال میں سب کا حق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس ہدیے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. جیسے روم کے بادشاہ مقوقس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بطور ہدیے آپ کی خدمت میں بھیجا اور آپ نے اسے قبول فرمایا. چنانچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا آپ کی باندی تھی، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ محترم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی. تو بہرحال ایک خصوصیت اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں ذکر فرمایا تو کسی خصوصیت اور آپ کی امتیازی شان کی بنا پر ہی یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک نے یوں ہی ذکر نہیں کر دیا. اور اس کی ایک اور تیسری بات اس کے اندر جو پوشیدہ ہے، اگر مال غنیمت آتا ہے تو جب تک تقسیم نہ ہو اس میں سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے، اچھی لگے، آپ اسے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے. جیسے جنگ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا اس میں کچھ قیدی بھی تھے، انہی قیدیوں میں سے حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب بھی تھی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے لیے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا اور پھر اپنے نکاح میں لے آئے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، آپ کی بیویوں میں سے ہیں، جنگ خیبر کی قیدیوں میں سے تھی، لیکن آپ نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا تھا. تو یہ دوسرا امتیاز اور خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس میں ذکر کر دی گئی. تیسری خصوصیت اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، آپ کی پھوپھی زاد بہنیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، اور اسی طرح آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، یہ ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. یعنی باپ کی طرف سے، باپ کے خاندان میں سے کون کون ہیں؟ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں باپ کے خاندان میں سے، ماں کے خاندان میں سے خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے لیے حلال کی ہیں. تو یہاں بھی ہم کہیں گے کہ ابھی تک تو کوئی خصوصیت بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن خصوصیت یہ اس جملے میں ہے جو اللہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اللاتی ہاجرن معک، آپ کی ان چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنوں میں سے وہی آپ کے لیے حلال ہے جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں.
یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ اس کے اندر تو ایک پابندی لگ گئی، عام ایمان والوں پر تو یہ پابندی نہیں ہے، عام ایمان والوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو وہ حلال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ان پھوپھی کی بیٹیوں میں، چچا کی بیٹیوں میں، ماموں کی بیٹیوں میں، خالہ کی بیٹیوں میں جنہوں نے ہجرت کی وہی آپ کے لیے حلال ہے، ادروائز حلال نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئی ہوں، چونکہ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ساتھ ہجرت کرنا مقصد نہیں، بلکہ ہجرت میں آپ کی موافقت کی ہو، آپ کا اتباع کیا ہو، وہ بھی اپنا وطن چھوڑ کر وہاں گئی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے وطن چھوڑ کر وہی جائیں گی جن کو آپ سے بے حد محبت ہوگی، اپنے جان مال ہر چیز سے زیادہ محبت ہوگی، تو وہی تو جائے گی ہجرت کر کے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے، آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ پاک نے نازل فرمایا تو آپ کی چچا زاد بہن تھی حضرت ام ہانی، حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ تو ام ہانی کہتی ہیں کہ یہ آیت کا حصہ میرے بارے میں نازل ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کا حصہ نازل فرمایا۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی، میں ہجرت نہیں کر سکی۔ جب میں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قید لگا دی کہ آپ کی چچا زاد بہنوں میں وہی آپ کے لیے حلال ہیں، انہی سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ اب جب یہ شرط اللہ نے لگا دی تو ام ہانی فرماتی ہے کہ پھر مجھ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ میں نے تو ہجرت نہیں کی، بلکہ میں تو طلقاء میں سے ہوں۔ ام ہانی کیا کہتے ہیں؟ یہ ام ہانی وہ نہیں ہے جو خادمہ تھی آپ کی، وہ خادمہ ام ہانی الگ ہے۔ یہ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن ہوتی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ تو ام ہانی نے چونکہ ہجرت نہیں کی، فرمایا کہ میں طلقاء میں سے ہوں۔ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ طلقاء کہتے ہیں انہیں کہ فتح مکہ کے وقت جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، نہ انہیں غلام باندی بنایا گیا، نہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آزاد ہے۔ تو حضرت ام ہانی کہتی ہیں آپ کی چچا زاد بہن کہ میں تو ان میں سے ہوں، میں تو ہجرت میں نے کی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میرے ساتھ نہیں ہو سکا۔ تو بھئی یہاں یہ تیسری خصوصیت اب ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ آپ کی چچا زاد بہنوں میں آپ کی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ان میں سے جنہوں نے ہجرت کی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اچھا، یہ ہجرت کرنے کی شرط بھی صرف انہی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اور ایمان والی عورت آپ کے نکاح میں آنا چاہیں تو ان کے لیے ہجرت کی شرط نہیں ہے۔ یہ ہجرت کی شرط صرف اور صرف انہی کے بارے میں ہے جن کا ذکر یہاں قرآن میں کیا گیا۔ آپ کی چچا کی بیٹی جس نے ہجرت کی ہوگی وہی آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ تو نہیں۔ آپ کی پھوپھی کی بیٹی جس نے ہجرت کی وہی حلال ہے، ورنہ تو نہیں۔ آپ کے ماموں کی بیٹی جس نے ہجرت کی ہوگی وہی حلال ہے، آپ کی خالہ کی بیٹی جس نے ہجرت کی ہوگی وہی حلال ہے، ورنہ تو حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور ان کے علاوہ جو یہاں لسٹ اللہ نے بیان کی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اگر خاتون آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو وہاں پھر ہجرت کی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اگلے جملے میں عام ایمان والیوں کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل آئندہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔